اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی آن لائن آپ کا پسندیدہ پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام روز اول سے لے کر آج تک اس پروگرام میں آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہب اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، وحدت امت کے داعی، متعدد کتابوں کے مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک سوال موصول ہوا ہے کہ شاید ایک حدیث مبارکہ جس کے الفاظ ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ اس کا پس منظر بھی بتا دیجئے اور ہمیں اس کا حوالہ یعنی کس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ پائی جاتی ہے اس کی بھی رہنمائی کر دیجئے۔ یہ حدیث پاک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو برا بنا دیا، اور دوسرے موقع پر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی برا بنا دیا۔ اب یہ دونوں ساتھی جو آپ کے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عمار بن یاسر، یہ تو بہت سابقون الاولون میں تھے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک آدمی یا بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے نا تو ان کے مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف صحیح مسلم میں، اور دوسری جو ہے نا یہ مجموع الزوائد اس کی 10ویں جلد میں ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو اسی سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک تو صحابی کا لفظ ہے عام، جو بھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں سلام لایا اور آپ سے ملا اور اسلام پر فوت ہوا اس کو صحابی کہہ دیا، یہ عام معنی ہے۔ مگر اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس حدیث میں اصحاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، ان کو حضور نے اصحاب کہا، ورنہ حضرت خالد بھی تو صحابی تھے، ان کو یہ کہنے کی بات کیا تھی کہ آپ تم لوگ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تم میں سے کوئی جتنا سونا خرچ کرے۔ تو حضرت خالد کو آپ نے اس حدیث میں اصحاب میں شمار نہیں کیا، اس لیے یہاں اصحاب سے مراد خاص ہیں وہ لوگ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اس کے لیے آپ شرح نبوی اور دوسری کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو صحابہ کرام کا عام کا بھی احترام ہے، وہ طرح کہ آپ نے بار بار ہدایت فرمائی ہے، مگر یہ حدیث پاک اس سلسلہ میں آپ نے ارشاد فرمائی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ثابت کیا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو برا بنا، اس وقت کہا کہ تم نہ میرے اصحاب کو برا کہو، تم میں سے کوئی ایک۔ حضرت خالد مخاطب تھے نا اور ان کے ساتھی۔ باقی ہم جو بعد میں آئے ہم پر بھی یہ حکم لاگو ہے، جب ان کو جو آپ کے دور میں مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ کہہ دیا گیا، تو ہم بعد میں آنے والے کس شمار میں، مگر کہا ان کے لیے گیا تھا۔ جی تو کتاب کا حوالہ آپ بتا دیا کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ والی بات، اور وہ دوسری جو ہے نا وہ مجمع الزوائد مطلب علامہ حاتمی کی۔ آپ کی بات کا نتیجہ یہ ہے کہ خاص موقع پر خاص مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہاں وسلم یہ فرمایا، یہ فرمان جاری کیا تھا۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا، ایک اور ہمیں تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ دعوت اور اصلاح میں کیا فرق ہے، اور بھائی نے ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ دونوں میں زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ نہیں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، چیز تو ایک ہی ہے۔ دعوت ہے، اس کے لیے جو طریقہ ہے، مقصود اصلاح ہے، چاہتے کیا ہیں ہم کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کا عقیدہ اور عمل درست ہو جائے،
یہ منزل ہے، مگر اس کے لیے راستہ کون سا؟ دعوت کا، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے ہر معقول طریقہ سے، مساجد اور مدارس، ممبر و محراب، کتابیں اور مجالس، جس طریقہ سے بھی ہم اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا سکیں وہ ہے دعوت۔ اور اس دعوت سے پھل کیا ملے گا؟ اصلاح، کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو منزل اور طریق کا ہی فرق ہے کہ ایک منزل ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ اصلاح، کہ لوگ درست ہو، ایک ہے کہ اس کے لیے راستہ کون سا جاتا۔ دو چیزیں تو نہیں نا، چیز تو ایک ہی۔ اب اس سلسلے میں کوئی بات دوست کے ذہن میں تو پوچھ لے، بات تو صاف ہے، دعوت ہے، لوگوں کو پکاریں گے، بتائیں گے، ہر طریقہ سے انہیں سمجھائیں گے، اور اس سے ہمارے پیش نظر ہوگا یہ کہ یہ لوگ جو ہے ان کے عقائد اور اعمال درست ہو جائیں۔ جی جہادی تنظیموں کے حوالے سے ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ پہلے یہ جہادی تنظیمیں افغانستان میں بڑے زور و شور سے کام کر رہی تھیں، اور افغانستان کے جہاد کو ادھورا چھوڑ کے یہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں چلے گئے، تو اب نہ جانے یہ لوگ کس طرف جائیں گے۔ تو اس جہاد کو آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کس پیرائے کے اندر دیکھتے ہیں؟ مولانا سوال بڑا اہم ہے واقعی، کہ افغانستان کے اندر یہ لوگ گئے اور شاید 10 لاکھ انسانوں کی قربانیاں وہاں دی گئی، لیکن اس کے بعد اس مشن کو ادھورا چھوڑ کر یہ کسی اور رخ پہ چلے گئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو ایک سوال پوچھنا سر۔ جی پوچھیے بھائی، پوچھیے، فرمائیے۔ پہلے سر میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ تھوڑا سا وہ سن لیں، اس کے بعد جواب دیں مجھے تفصیل سے نا۔ میں مولانا صاحب کے پیچھے جمعے پڑھتا ہوں، جی جی، تو وہاں مجھے موقع نہیں ملتا کہ سوال پوچھ سکوں۔ آج میں نا یہاں اکیلے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے، انشاءاللہ اکیلے نہیں ہیں، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت بڑی خلقت ہے۔ تقدیر کے معاملے پر ہے میری بات، سوال ہے تقدیر کے معاملے پر؟ جی جی فرمائیے۔ مولانا صاحب اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ارشادات اہل بیت کے متعلق، حضرت علی کی شہادت کے متعلق، حضرت امام حسن حسین کی شہادت کے متعلق، اور حضرت عائشہ جو جنگ لڑی ہے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ، جی جی، ان کے حوض کے کتے بھونکیں گے ان پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جو ہیں، ارشادات مبارک، وہ بہن بالکل ٹھیک ثابت ہوئی، جیسے انہوں نے فرمایا ویسے ہی ثابت ہوئی۔ جی جی، انہوں نے 40 سال یا 50 سال یا 30 سال پہلے بات فرمائی، 30 سال بعد پوری ہوئی۔ جی اس جی، وقت کچھ لوگ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ ہاں ہاں، تو یہ لوگ جو اس کے بعد اگر حضرت عائشہ یہ نہ کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بات ہو بنا باللہ جھوٹ ثابت ہوتی۔ اگر انہوں نے کیا تو پیش کی، ان کے متعلق یہ ایک مجرم ان کو قرار دے دیا گیا، پیش کی، انہوں نے جرم ان کا لکھ لیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کے مطلب جو پیدا بھی نہیں وہ پیدائشی مجرم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی آپ کا سوال جو ہے نا یہ صرف ان پیش گوئیوں تک ہی محدود نہیں، آپ کو ذرا دائرہ وسیع کرنا چاہیے نا، کہ باقی لوگ بھی جو اس دنیا میں نیکی کر رہے ہیں، میں آپ اور دوسرے یا برائی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں تو ہے، اس کو لکھا کہہ دیں یا علم ازلی میں کہہ دیں، اللہ تعالیٰ جاہل تو نہیں نا کہ میری مخلوق کیا کرے گی۔ اب یہ تو ساری امت مانتی ہے، یہ چند پیش گوئیاں تو حضور نے ظاہر کر دی نا، ورنہ جو کچھ ہوگا قیامت تک بلکہ آگے بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اور اگر یہ دلیل بنا لی جائے کہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، پہلے سے لکھ لیا اس لیے مجرم نہیں رہے، تو پھر تو سارا دین جو تلپٹ ہو جائے گا۔ چوریاں جو کر رہے ہیں، ڈاکے آپ مار رہے ہیں، پتہ یہ بھی اللہ کو یہ بھی لکھا ہوا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے سوال میں آپ الجھے نہیں، اللہ نے وہی لکھا ہے جو لوگوں نے کرنا۔ یہ فکرہ اس طرح بولنا چاہیے کہ لوگوں کو پوری طرح عقل اور سمجھ دی جائے گی، ان کی مرضی پر چھوڑا جائے گا، مگر وہ اپنی مرضی سے جو راستہ منتخب کریں گے نا، لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کو پیشگی پتہ کریں گے وہ اپنی مرضی سے۔ اسی لیے شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن لوگوں نے کہا نا، مجرموں نے، کہ اللہ تو نے لکھا ہوا تھا ہم نے کیا، تو اللہ کہے گا فکرہ اٹھو، تم نے کرنا تھا تو مجھ کو لکھنا پڑا۔ علم معلوم کے تابع ہوتا، جو ہونا تھا وہی میں نے لکھنا تھا۔ تم نے اگر نماز پڑھنی ہوتی میں لکھتا نماز پڑھیں گے، اب نہیں پڑھنی تھی، اپنی مرضی سے، یہ آزاد مرضی، مجبوری نہیں، نہ کوئی اللہ کا قصور ہے، اللہ نے چھٹی دی، مگر لوگ کیا کریں گے؟ آپ اس کا یہ ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی استاد لڑکے کی دیکھ کر کے یہ محنت نہیں کرتا کہ دوسروں کو بتا دے اور اپنی نوٹ بک میں لکھ لے یہ فیل ہو جائے گا، وہ بعد میں فیل ہو جائے، نوٹ بک کہیں سے مل جائے، لوگوں کو دکھاتا پھرے کہ چونکہ ٹیچر نے لکھ دیا تھا اس لیے میں فیل ہوا۔ نہیں، ٹیچر نے اس لیے لکھا تھا کہ تم فیل ہونے والے راستے پر چل رہے۔ تو لوگوں نے جو کوئی میرے بھائی کرنا تھا نا، یہ چند پیش گوئیاں آپ نے سنی،
جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے سارا اللہ کے رسول نے بتایا کہ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ لکھ چکا. لکھا وہی ہے جو لوگ کریں گے خود اپنی مرضی سے. اب کوئی بات ہو تو آپ پھر بھی ملے, اور مسجد میں بھی بعد میں بیٹھتا ہوں, کوئی جھجک نہیں, آپ پوچھیں جی. مگر یہ جواز نہیں بنتا کوئی کہ لوگ کہہ دیں کہ ہماری قسمت میں لکھا. قسمت میں نہیں, قسمت میں وہی لکھا جو لوگوں نے کرنا اپنی مرضی سے, اختیار سے. جی مہربانی جی, جزاکم اللہ خیر. جی جی مولانا, جہادی تنظیموں کے حوالے سے سوال تھا. جہادی تنظیموں کے حوالے سے جو تجربہ ہوا نا, ادھورا چھوڑ کر جانا تو الگ رات, جو انہوں نے افغانستان میں ادھم مچایا, آپس میں پھر یہ مجاہد تنظیمیں لڑیں, ایک دوسرے کو قتل کیا. شیخ جمیل الرحمان مارے گئے, وہ حکمت جو ہیں یار وہ تکے کھا رہے ہیں. تو اس سے شاہ مسعود خود مارا گیا. اس سے پھر وہ بات جو تھی نا اللہ کے رسول نے کہی کہ امام کے بغیر جہاد نہیں ہو. امام ایسا ہو جس کا کنٹرول ہو مجاہدین پر, وہ فتح کے بعد قابو رکھ سکے ان کو, ورنہ جہاد شروع نہیں کر رہے. فساد انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ پتہ چل گیا. باقی رہ گیا عراق اور افغانستان, وہاں مسئلہ ہے, اور وہاں کسی امام کی ضرورت نہیں, کسی اعلان کی ضرورت نہیں, وہاں کفار گھس گئے ہیں مسلم علاقوں میں ہیں. اور یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر کسی مسلمان ریاست میں گھس آئیں تو پھر ہر مرد عورت پر جہاد فرض عین ہو جاتا, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب تک وہ وہاں سے نکالے نہیں جاتے وہاں کے علاقے کے لوگ, اور وہ بے بس ہیں پاس کے لوگوں پر, پھر مشرق مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ کفار سے وہ علاقے آزاد کرائیں. اس میں نیک بد کا بھی نہیں کہ وہ سارے مجاہد نیک ہوں, وہ تو اپنا گھر چھڑانا ہوں. جو جہاد ہے دین کے لیے کہ کفار سے علاقے چھیننے ہیں, ہجومی جہاد اس کو کہتے ہیں. یہ ہے دفاعی, وہ ہجومی, ہم چڑھ کر جائیں گے. اب تو ہماری ہو گئی ہے بس, ہم محنتیں کرتے پھر توبہ توبہ, ہم کہاں ہیں دہشت گرد. دوسرے دہشت گرد تو کافران لفظ چلا نا, ورنہ دین میں تو حکم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم اسلامی فوجیں کفار کے علاقے میں جانی چاہیے. یہ کم از کم ہے گناہ سے بری ہونے کے لیے مسلمانوں فوجیں جا رہی ہیں مشرق کی طرف مغرب کی طرف کہ یہاں ہمارے ساتھ صلح کرو کہ اسلام کے قانون یہاں چلے گا, اگر نہیں جنگ ہوگی. اور یہ بند نہیں کر سکتے قیامت تک. وہ جہاد تو اب ہم نام بھی نہیں لے سکتے, مرے پڑے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امام ہو, اس کا کنٹرول ہو, لشکر جو ہے وہ سارا صالحین اور متقیوں کا ہو. جو خود نہیں نیک وہ کیوں یہ جہاد کرتے تھے؟ وہ الگ جہاد, بابرکت جہاد جو امام مہدی کریں گے, اور جو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے, جس کا جواز ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جب روم اور شام نے نہیں نا چھیڑا تھا یا ایران نے کیوں گیا ہوا, سوائے اس کے سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ اصلاحی جہاد جو ہے نا کہ دنیا سے ظلم ختم کرے. اس کے لیے کافروں کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں, ان کا بے ایمان ہونا, وہاں کفر کی حکومت ہو رہا, یہ خود جرم ہے. اس کو ہم فتنے کو ختم کریں. یہ جہاد ہے بہت اعلیٰ درجے کا, اصلاحی جہاد کہ دنیا کو پاک کرنا ہے طاقت کے زور. خواب خاری مارنا, اگر وہ سیدھے ہو جائیں ٹھیک ہے, ورنہ پھر جنگی آخری آپریشن یہی ہے. جی نہیں, وہ سوال باقی رہ گیا. سوال جو رہ گیا نا, اب کشمیر میں کل بھی کچھ مجاہدین ملے تھے, تو کیا کریں. کشمیر ایک تو نظائی معاملہ, جھگڑا پڑ گیا کہ اس وقت انگریزوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا راجے مہاراجے ان ریاستوں کے, یہ جس سے چاہے الحاق کرے, ہم نے اپنے علاقے آزاد کر لیے ہندوستان پاکستان, یہ راجے جس سے چاہیں مل جائیں. یہ ریاست اصول وضع کیا, اصول وضع کیا. اس وقت تو یہ نواب بہاولپور کا بھی خطرہ ہو گیا نا کہ انڈیا سے الحاق نہ کرے. بہت لوگوں نے محنت کی اور بڑی مشکل سے اس کو قائل کیا, خطرے تھے کہ یہ ریاستیں بھی نہ مل جائیں. اب وہاں ہندوستان کے ساتھ الحاق کر رہی ہے. جو راجہ تھا ڈوگرا, اس نے ہندوستان سے الحاق کر لیا. دوسری طرف یہ ہے کہ ملک جس بنیاد پر تقسیم ہوا کہ مسلم علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان بن گیا, دوسرے ہندوستان, اس اصول کے تحت یہ ہمارا بنتا تھا. اب ہندوستان نے بدماشی یہ کی کہ وہاں حیدرآباد دکن میں نواب مسلمان تھا, وہ پاکستان سے الحاق چاہتا تھا. وہاں تو بہانہ بنا لیا کہ نواب کو کیا کریں, آبادی زیادہ ہندوؤں کی, پولیس ایکشن کیا, فوج داخل کر دی. یہاں اس کے الٹ آبادی مسلمان, راجہ, کوئی ایک اصول پر نہیں ہے. اور جب مصیبت پڑی, مجاہدین اس وقت زور پر تھے, اگر جنگ نہ روکی جاتی تو سری نگر تو فتح ہونے والا تھا. مگر یہ پاکستان کے جرنیلوں میں سے کئی بے ایمان تھے جنہوں نے جنگ روک دی. ہندوستان کو موقع مل گیا. وہ پٹھان کوٹ کا ایک راستہ تھا, پھر انہوں نے اور سڑکیں بنا لی. اب تو پوری طرح وہ پنجے جما لیے انہوں نے. بات ہوگی خراب
تو ہن اب یہ ہندوستان ہے جھگڑے کا علاقہ، افغانستان پاکستان جو عراق ہے نا وہاں جھگڑا جھوڑا کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کے علاقے تھے، اس میں اگر کافر گھسے ہیں تو مجاہدین یہاں بھی ہے کہ امام کے تابع نہیں ہوتے، کئی تنظیمیں آپس میں الگ الگ وہی افغانستان والا کھیل کھیلیں گے، اگر کامیاب ہو جائیں اللہ مہربانی کرے، مگر کوئی نہیں، بعد میں آپس میں خون خرابے ہوں گے۔ یہ بھائی کا ضمنی سوال یہ ہے مولانا کہ افغانستان کے اندر روس نے قبضہ کے لیے فوج کشی کی اور ہم نے افغانستان کو بچانے کے لیے روس کو پسپا کیا، بس اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بدماش کے بعد دوسرے بدماش کے حوالے ملک کر کے ہم وہاں سے نکل آئے، تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ہم کسی طاغوتی قوت کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے بلکہ کسی طاغوتی قوت کے اعلی کار بن کے ہم یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کہی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا کہ کفار سے مدد نہ لو، اور اللہ کے رسول کو بڑی پیشکشیں کی کہ ہم جہاد میں ساتھ دیتے ہیں، فرمایا نہیں میں کافروں سے مدد نہیں لیتا۔ اب امریکہ سے مدد کیا لی؟ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، جنگ تو وہ لڑ رہا تھا رشیا سے، جی بالکل، دشمنی تو اس کو تھی، براہ راست نہیں ہوا۔ ہم بھی خیر اپنی مجبوری سے شامل ہوگا کہ پاکستان کی نہ شامت آ جائے، ضرورت ہماری بھی تھی، صرف امریکہ کی نہیں تھی، اس کو اپنا دکھ تھا کہ مجھے اس نے ذلیل کیا، وہاں کوریا وغیرہ، ادھر ہمیں تھا بھی اگر وہاں یہ بیٹھ گیا تو پاکستان کی تو خیر نہیں، یہاں بھی اس کے ایجنٹ تیاری کر رہے تھے کہ ٹینک آئیں گے ہم استقبال کریں گے، تو شامل ہو گئے، مگر اس اشتراک کا فائدہ غلط ہوا، امریکہ نے بس اپنا الو سیدھا کیا، ہمیں بے دخل کر دیا، جنرل ضیاء کو بھی مروا دیا، مجاہدین بھی بس پھر اب مار کھا رہے ہیں، امریکہ اپنے دعووں میں کامیاب ہو، دھوکہ دے دیا اس نے، اس سے پھر بعد میں وہ عراق میں بھی چلا گیا۔ تو ان چیز سے اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ دین جو کہتا ہے کہ ایک سربراہ ہونا چاہیے، اس کا بھی کنٹرول، امام اس کے جھنڈے کے نیچے ہو، سارے ایک تنظیم ہو، اور یہ بھی کہ کفار سے مدد نہ لو، یا لو تو جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جیسے شکاری کتے سے مدد لیتا نا، اگر کفار اتنے بے بس ہوں کہ آپ کے مرضی کے خلاف کیوں نہیں کر سکتے، پھر کتے بنا کر مدد لے لو، ورنہ اگر آپ سمجھتے یہ اپنی مرضی کریں گے، ہمیں بھی آنکھیں کہ کبھی ایسے کافر لشکروں سے مدد نہ لو، یہ جہاد نہیں، حرام، وہ بھی مشروط ان سے مدد، مشروط بالکل کہ غالب مسلمان ہو، قابو ان کا ہو، وہ بالکل شکاری کے کتے کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہو، اور اگر وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں ہم بے بس ان کے سامنے، پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایک ملک ختم کیا اب دوسرے میں چلے گئے، دوسرے ملکوں بھی شامت آنے والی۔ چلے مولانا جہادی کے حوالے سے ایک اسی طرح کا سوال ہمارے پاس تحریری جو کرنے کا کام ہے نا طاہر بھائی، وہ چھوڑے بیٹھے دعوت، کہ پہلے دعوت تو دو، دنیا کی زبانوں میں اگر کافر کہے ہیں امریکہ، برطانیہ، چائنا کے دو قرآن مجید کوئی ہماری زبان میں جو صحیح ترجمہ ہے، جس کی تشریح، جس سے قرآن ایک کتاب نہیں ہمارے پاس جو لوگوں کو دے، تبلیغ کرنے والے جاتے ہیں نماز پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، بھائی دنیا کو پہلے اسلام کا تعارف تک کراؤ، اسلام ہے کیا اور وہ کیوں حکومت چاہتا، جنگیں کیوں لڑتا۔ اس میں بھی مولانا ایک کتاب کے فرقہ پرستی اور اسلام کے، اس میں اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے ان علاقوں کے اندر تو پہلی اپیل یہ کی جاتی ہے کہ حنبلی ہو جاؤ، مالکی ہو جاؤ، یا شافعی ہو جاؤ، یا حنفی ہو جاؤ، اس کے اندر بھی براہ راست اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس لیے تلواریں پکڑنے سے پہلے نا دین کو صاف کرنے کی کوشش کرو، جو خود اپنے دین میں ملاوٹ کر لی ہے نا تم لوگوں نے، جعلی روایتیں، جعلی تفسیریں، پہلے تو اپنے علوم کی تطہیر کرو، کوئی ایسا بورڈ بنے، ایسی اکیڈمی بنے کہ تفسیریں پاک کرے اسرائیلی روایتوں سے، حدیثوں میں سے ضعیف اور موضوع نکالے، خالص علم تو پہلے مسلمانوں کو دے اور باقی دنیا کے سامنے لاؤ، پھر دیکھا جائے گا کون نہیں مانتا، نہ جنگ کی نوبت آئے گی، انشاءاللہ ہوگی وہ کون لیں گے۔ کام صفر بھی نہیں، السلام علیکم۔ جنگ لڑتے پھر۔ وعلیکم السلام۔ جی امین صاحب بتائیں کیا پوچھنا؟ جی امین صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ جی فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ آج میں پوچھوں گا جی شورا سورت ہے نا، شورا، جی جی اس میں آیات ترجیح ہیں 8 دفعہ آئی ہیں اس سورت میں، جی ہر پیرے کے بعد وہ ریپیٹ ہوئی، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ، مولانا سمجھ گئے ہوں گے؟ ہاں جی جی اس کا ذرا بارے میں تھوڑی سی تشریح کر دیں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی آیات ترجیح سے کیا مراد ہے، یہ بار بار کیا اللہ میاں کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں اسی طرح ہی کئی صورتیں ہیں جن میں یہی انداز اپنایا گیا، یہاں بھی یہ آیت بار بار دہرائی ہے، آپ سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے چل کر سورہ پھر ہے والمرسلات، اس میں آتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
تو یہ آیات دہرائی جاتی ہے، یہ تقریر کا انداز ہوتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ عجیب ہیں، آپ شاعری میں بھی دیکھتے ہیں کئی شاعر ہوتے ہیں کہ 5 مصرے لکھتے ہیں، مسدس جو ہوتی ہے چھٹا وہی پھر آتا جاتا بار بار۔ جیسے نظم تھی ایوب کے زمانہ میں، وہ عبداللہ شاکر صاحب جماعت اسلامی کے شاعر سے پنجابی میں لکھتے تھے، تو انہوں نے مارشل لا دے قیدی، اس زمانہ مولانا مودودی ان کے ساتھی اس نے بند کر دیے تھے جماعت کو بین، تو اس وقت لکھی تھی، ضبط ہو گئی، 16 صفحے تھے، مگر اب بھی اس کو چاہیے کہ لوگ پڑھیں، جہاد کرنا یا اسلام سمجھنا۔ اس میں چھٹا مصرع پھر یہی آتا تھا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراں دا۔ اوکھی کاٹی پہلے 5 مصرے اور آتے تھے، اچھا چھٹا پھر یہ تھا، اسی طرح جیسے یہ آیت آپ کہتے ہیں نا دہرائی، یہ پھر آتا تھا ہر بند کے بعد، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراں دا۔ واہ واہ با خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا۔ پہلے خزاں کے رگڑے کھاتا ہے نا، پتجھڑ آتا ہے، درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، پھر جا کر بہار آتی، مصیبتیں سہ کر دین کا با خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا۔ دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں دا۔ دل کے ٹکڑے تباہ کرانے پڑتے ہیں نا، خون دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلداراں دا۔ کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کول قراراں دا۔ سبحان اللہ، اور بہت مومن فرمان مبارک سید شاہ براراں دا۔ اوکھی کاٹی مشکل پہنڈا عشق دیا۔ تو جیسے وہ ہے نا دہرایا جاتا ہے تاکہ مضمون ذہن میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح شعراء میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا حال بیان کرتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ نوح کی قوم، یہ ہود صالح، ان کا بیان ہوتا، آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ ذکر گزر جاتا ہے، پھر آتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون۔ جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس واقعہ میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، یہ بار بار دہرایا جاتا اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک واقعہ سنایا، غور کیا کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا، بار بار فکرہ کہنا پڑے گا نا، اگر کوئی خطیب ہوگا خطاب سے آگا، بیوقوف اگر کوئی تحریر لکھ رہا ہو تو الگ بات۔ تقریر کا تو انداز ہی قرآن مجید ہے، تقریری زبان میں لایا، خطبے ہیں نا، حضور کھڑے ہو جاتے تھے مجمع میں اور پھر یہ بات کہی، اور ساتھ ہی کہ اس میں بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں کہ جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں کیا انجام ہوتا۔ اسی لیے ساتھ پھر وہاں وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یہ ایسا کہتا قرآن مجید، دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر نہ نچوڑ نکال دیتا۔ یہ ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں قرآن عظیم ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اللہ ساتھ ہی کہہ دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت زبردست۔ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں الشعراء، وہاں اللہ پاک قصہ بیان کرتا اور یہ بات بیان فرمائی، اس کے ساتھ پھر کہتا ہے کہ دیکھو ان فی ذالک لآیۃ۔ اب یہ جو بیٹھے ہیں ساتھی جانتے ہیں لآیۃ نکرہ، نکرہ 2 زبریں اس پر، اور لام بھی ہے تاکید کا، اور پہلے انا، یعنی عربی زبان میں زور دینے کے لیے کہ بے شک یقیناً یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت کا سامان، تھوڑا نہیں سامان، اللہ اکبر، بہت زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بہت آنکھیں کھولنے کا سامان ہے۔ اور ساتھ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو لوگ برباد ہوئے ہیں اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ کیوں برباد کرے، اس نے پیدا کیا، رزق دیا، خود اپنے بنائے، کیوں وہ توڑے گا، مگر یہ نامراد زیادہ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، مانا نہیں انہوں نے اللہ کے نبیوں کو۔ اور ساتھ یہ فکرہ جو پوری سورت کا نچوڑ ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ ہے خلاصہ سارا کہ تیرا رب غالب ہے، اس کے قابو سے باہر نہیں، لوگ آسمانوں پر اڑیں، بم برسائیں، کہیں ہماری بڑی پاور ہے، عزیز چلا گیا کہ وہ غالب جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا، موجود ہے، اور جو مہلت مل رہی ہے کہ اتنی طاقت ہوتے کیوں نہیں پکڑتے، انہیں تباہ کیوں نہیں کرتا، فرمایا الرحیم، اتنا مقتدر ہونے کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے، تو کہتا اگر جلدی پکڑوں ان کا یہ الزام رہ جائے گا کہ اللہ نے حوصلہ نہ کیا، شاید ہمیں موقع دیتا، ہم توبہ کر رہے تھے۔ اس لیے یہ ساری انبیاء کی جو ہے نا داستان، اس کا نچوڑ ہے میرے بھائی عزیز اور رحیم۔ ایک تو دیکھا کہ جب پکڑا پھر کوئی بچ کر نکلا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے تک مہلت بھی دی تاکہ وہ رحمت کا جو پہلو ہے نا اس کا بھی اظہار کروں، مہلت دوں، شاید توبہ کر لیں۔ یہ ہر جگہ چلاتا فرعون کی قوم، پھر یہی کہ اس میں بہت بڑا نشان ہے اور وہ لوگ مومن نہیں تھے، تیرا رب عزیز، ہر جگہ یہی ٹکڑا نا۔ اب تم سب آپ سمجھ گئے کیوں اس کو بار بار دہرایا۔
بہت سمجھ ہر داستان کے بعد یہ بار زور بیان کے لیے زور بیان زور بیان کر بہت ٹھیک ہے. ترجیح کا مطلب ہے بار بار دہرانا. ہاں، دہرانا. چلیں بہت شکریہ جی. اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سوارا. جی مولانا آپ دعوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جہاد سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنائیں اور وہی لوگوں تک پہنچائیں. بالکل. جو لوگ صالحین نہیں نا، خود نہیں اپنے ملکوں میں دین پر عمل کرتے، ان کو کوئی حق نہیں تلوار اٹھائے اور خلق خدا کو ماریں. وہ خلق خدا قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے کہ دین لے کر نہیں آئے، ہمیں جنت میں نہیں پہنچایا، قتل کر لیا. دوزخ میں پہنچانے کا سبب یہ بنے ان کو بھیج دو. یہ سب پکڑے جائیں گے. دین کا کام کچھ بھی نہیں، صفر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. فتویٰ آن لائن جی. جی 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 ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے یا وہ صرف سادہ ہی پڑھنا چاہیے؟ یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا اگر ممکن ہو سکے تو پڑھنا چاہیے. جی مولانا. ہاں میری بہن، اگر ممکن ہو تو کوشش کرنی چاہیے. بالکل لازم ہے کہ سنوار کر اور تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھا جائے. مگر ساتھ ہی یہ بات، یہ تجوید کے جو ماہرین ہیں نا یہ کام سکھاتے ہیں، ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام آئے باہر اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اجمی ہیں، کچھ عربی ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں پڑھ رہے ہیں. کسی کا لہجہ کچھ ہے، کچھ آپ نے ورنہ اقرأوا فکل حسن، پڑھو پڑھو سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اب اتنا تنگ کرنا، جیسے امام غزالی کہتے ہیں جب سے یہ تجوید رائج ہوئی ہے قرآن گم ہو گیا. لوگوں کو معنی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. صرف یہی ایک بار پڑھا پھر اب ہی نہیں مخرج سے نکلا، پیچھے لوٹتے. وہ عین میں یہ بھی پورا سال گزر اتنا بن گیا. ہم اردو بولتے ہیں، دوسری زبانیں. میری بہن کون تجوید کا خیال کرے؟ مگر سمجھتے سب ہے کہ یا سواد ہے یا سین ہے یا سے ہے. لوگ سارے فکرے کو سمجھتے، مگر یہ اتنا انہوں نے زور دیا کہ معنی گم ہی ہو گیا. تو اگر کوئی کر سکے یہ تخریج تجوید تو اچھی بات ہے، مگر اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے. اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ہر وقت کسی کا خیال کرے اور پڑھنا ہی چھوڑ بیٹھے کہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا. جی تو وہ غنہ وغیرہ پہ وہ غلطیاں تو نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں، غلطیاں نہیں ہوتی. غلطیاں سے بچنا چاہیے کہ زیر زبر وغیرہ سارے ان کا لحاظ تو ان سے معنی میں نہیں فرق آتا کوئی بھی؟ وہ ہے نا عام، جیسے راہ پور پڑھنا، میری بہن جو عام والا نام پور پڑھنا، تو وہ اس سے پھر اگر نہ کرے تو نہیں. غلطی یہ نہیں؟ تجوید کے قواعد جو ہے نا اگر ان کا لحاظ نہ کرے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو معنی میں فرق پڑتا نا کہ زیر کی بجائے زبر پڑی یا کوئی ایسی، وہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں ایک ان پڑھ بھی ہوگی نا اور آپ دیکھیں گے صحیح پڑھے گی. یہ قواعد جو ہے نا مخرج اور یہاں سے نکالنا یہ نہیں اس بیچارے کو پڑھا ہو، ورنہ زیر زبر کا سب لحاظ کرتے ہیں. اور اگر وہ غلطی کو کرتا تو سمجھانا چاہیے. معنی میں فرق صرف ہے زیر زبر جو ہے. مولانا بتا رہے ہیں کہ غنہ ماد شد سے تو شاید معنی کے اندر کوئی فرق نہ آئے، لیکن زیر زبر اور پیش کو غلط پڑھنے سے معنی یقیناً بدل جائے. انعام تو کہہ دے یہ کفر ہو جائے گا. یہ چیز آپ یعنی عین کا مخرج صحیح ہو لیکن تے کے اوپر زبر کی بجائے پیش پڑھ دے تو معاذ اللہ اسلام ہی گیا. یہ ہے. زیر زبر کی فکر آپ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب مسلمان جو ہے نا سادہ بھی وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، مگر یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں. اس طرح تو پھر نمازیں بھی خراب. ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے یہ فتویٰ بھی دیا کہ اس امام کی قرات میں لحن ہے، یہ صحیح نہیں پڑھتا، نماز نہیں. یہ تو شکر ہے کہ ہمارے فقہاء نے اللہ ان پر رحمت کرے ذلت القارئ ایک الگ باب لکھا کہ قاری جو جی چاہے پڑھے نا، جس طرح کا جی چاہے پڑھے، صرف ایسا نہ کرے کہ زیر زبر وہ بدل دے. کوئی حرج نہیں، سب کی نمازیں درست ہیں. زواد دعات سے بھی کچھ نہیں بنتا. وہ نیک لوگ سے جانتے تھے کہ ساری امت کو تنگ کرنا کیوں پریشانی میں ڈالو. بچوں کو ویسے شروع سے سکھا سکتے ہیں کچھ؟ ہاں سکھائے سکھائے. اس کو دیکھیں نا باقی کیونکہ بچے تو کچے ذہن ہوتے ہیں. تلفظ تو آپ صحیح ان کا کریں گے نا، تلفظ تو بالکل صحیح کرنا صحیح چاہیے. بتائیں گے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے، لیکن بہت زیادہ زور نہیں دیں گے کہ بچہ زچ ہو جائے اور اس کام کو چھوڑ دے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ ہی جائے کہ یہ تو درست ہونے سے رہا میں چھوڑ ہی دوں. جیسے کئی طالب علم آتے بہت ہیں، شکریہ بہن آپ کے کال. میں ان کو طاہر صاحب یہی سناتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو صرف نحو ہے نا اور اس میں بھی صرف میں تعلیلات کہ یہ پہلے یہ تھا یہ بدل گیا کیوں بدل گیا، تو اس سے تنگ آ کر لوگ دا یدو دے نٹھے اساں ہڑوان دے دیکھے چھوڑ کر بھاگ کر جا کر زمیندارہ شروع کر دیا کہ یہ تو صرف آنے سے رہی. ہاں سیدھی سی بات ہے. عرب لوگ آسانی کے لیے کوویلا کو انہوں نے قیلا پڑا، یہ پہلے کیوں زیر چلی گئی، یہ کیوں ہو گیا، السلام علیکم. فرسار منطق بن گئی. جی السلام علیکم. جی جی مولانا
مولانا آپ دعوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بالکل طاہر صاحب میں السلام علیکم. یہ سن لیں. جی السلام علیکم. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے تھے کہ نوجوانوں خدا کے لیے میری بات مان لو, جہاد پہلے اپنے پر کرو, علم اپنا درست کرو. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد یونس بول رہے ہیں, سوئی گیا دفتر کھولو. خیریت ہے جی. کیا حال چال ہے؟ اچھا جی جناب, پوچھنا ہے بھائی ساڈے مولوی صاحب شاید نماز پڑھا رہے سن, جی جی انہوں نے سورت اذا جاء نصر اللہ پڑھی ہے. جی جی اوقات علماء مولوی صاحب ہوندے نے وچوں پر چھوڑ کے تے مطلب چھوڑ کے وقت پیچھے لے کے نال ملا لیندے. جی 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 اس وچ ایک لفظ بھول گیا لیکن کسی نے پیچھے لقمہ نہیں دیتا. جی جی جب نماز پڑھ بیٹھے نا سارے کہ ایک لفظ رہ گیا اور وہ سارے سکھی تے گل کوئی نہ, لیکن وہ سجدہ صاحب بھی کوئی نہ, تو ہن دی کی کیفیت ہے اس نماز دی؟ یونس صاحب کیا پڑھا انہوں نے بتایا, اذا جاء نصر اللہ پڑھ. والفتح وارث الناس يدخلون, اس میں سے ایک لفظ رہ گیا تھا, پتہ نہیں وہ کون سا تھا. کوئی بات نہیں. اچھا خیر ہے نا. نہیں نہ سجدہ صاحب اس سے لازم آتا نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا نماز درست ہے. اچھا دوسری پوچھنا ہے بھائی تکبیر ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ذرا رکے نا, رسول کریم علیہ السلام خود نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آیت کی پوری چھوٹ گئی. اچھا اچھا اور نماز کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ تو آیت رہ گئی. جی. تو آپ نے کہا کہ بھائی تم جماعت میں شامل نہیں تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے بہت عالم تھے. انہوں نے کہا رسول اللہ میں ساتھ تھا. تو فرمایا یہ آیت مجھے معلوم ہوتا میں چھوڑ گیا. فرمایا ہاں اللہ کے رسول چھوڑ گئے. ٹوکا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہ آپ نبی ہے, شاید اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو حاضر کر دیا جائے, میں جرت نہیں کر سکا. آپ نے فرمایا نہیں میں بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو, بھول لے ہوں تو بتا دیا جائے, مگر نماز نہیں دوبارہ پڑھی, نہ کوئی کہا سجدہ تھا, کچھ نہیں. ٹھیک ہی ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ آتے ہیں تو اس نے پڑھی لی تھی نا, ایک دو تو نماز ہو چکی. اچھا جی. تو یہ جو لفظ صلاۃ ہے کیا صلاح حی علی الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ؟ آپ دیکھیں کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے چند ساتھی ہیں جو کہتے ہیں کہ الحمد کے بعد کچھ پڑھنا چاہیے نماز میں, ورنہ باقی امام تو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کر اگر جان بوجھ کر بھی آدمی رکوع کرتا چلا جائے کوئی نہ آگے پڑھے, نماز اس کی درست ہے, صرف فاتحہ ہونی چاہیے. آگے پڑھنا صرف ایک سنت ہے, اچھا ہے کہ کچھ تلاوت کر لے, ورنہ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا اس نے, نہ کوئی سجدہ صاحب نہ کوئی گناہ. یہ میرے مسئلے یہ جو تکبیر میں ہوتی ہے لفظ صلاۃ ہے یا صلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ پوچھ رہے ہیں. یہ تو یونس صاحب ایسے کہ اگر کوئی ملا کر پڑھے جیسے کئی لوگ پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, تو پہلا تو جو ہے پھر وہ ظاہر بات ہے کہ وہ صلاۃ ہی پڑھا جائے گا اور ادھر تو صلاۃ پڑھا جائے گا. اور اب دوسرا جو ہے وہاں چونکہ سٹاپ کرتے ہیں وہاں تو ضروری ہے جو ہے بن جائے گی صلاح. ٹھیک ہے جی, ہاں بہت بہت شکریہ. خوش مانا میں کوئی فرق نہیں آتا, مانا ایک ہی. جی علوم کی تدبیر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب ہیں جی مولانا صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ملت ٹاؤن سے. جی فرمائیے. مولانا صاحب میرا سوال ہے یہ کہ میں کافی عرصہ پہلے فیکٹری میں کام کرتا رہا ہوں, ابھی 5-6 مہینے ہو گئے میں بے روزگار ہوں, کوئی وظیفہ وغیرہ؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ سے دعا کریں اور یہ یا مغنی شروع کریں میرے بھائی. جی کتنے دفعہ کب؟ 1100 مرتبہ نا, دن اور رات میں جب بھی کی چاہے آپ پڑھ لیں, اول آخر درود شریف پڑھیں اور 1100 مرتبہ یا مغنی یا مغنی. یہ یا مغنی مغنی جی مغنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے, مہربانی فرمائے. تو پہلے اپنی فکر تو سارے ہم کریں, دوسری دنیا کے پیچھے پڑھنے سے پہلے اپنا علم درست کریں, صحیح کتاب و سنت, اعمال اپنے ٹھیک کریں, اپنے ملک کی حکومت کو اسلامی السلام بنائیں. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, تو ایک بات پوچھنی تھی کہ کوئی مطلب ایک بچی کے میاں باہر گئے ہوئے ہیں تو اس کے مطلب بھائی نے ایسے اس کے کپڑے کوئی مطلب وہ پہن لیے چوری سے نکال کر, تو وہ پھر ویسے ہی مطلب وہ بہن چاہ رہی ہے کہ میں کیا کروں, کوئی اس بارے میں ہے کہ اگر میری زندگی بچ نہ جائے, مطلب وہ مجھے طلاق نہ دے دے کہ اس بات کا پتہ چلے تو اسے. نہیں تھوڑی سی بات واضح کریں کہ تھوڑا بہت باہر کون گیا ہوا ہے؟ ہیلو, میاں باہر گئے ہوئے ہیں, تو باجی ادھر ہیں, تو کپڑوں کا کیا معاملہ ہے؟ کپڑے کسی اس کے بھائی نے سالے نے پہن لیے, بھائی وہ جو بچی ہے اس کے بھائی نے پہن لی. یعنی اس کے کپڑے جو باہر گیا ہوا ہے؟ ہاں جی, گھر پہ اس میں بڑے تھے نا, وہ عمرہ کرنے گئی تھی تو پیچھے سے اس نے پہن لی.
कपड़े बगैर पूछे इस्तेमाल कर लिए। हाँ जी, वो भी गई हुई थी उम्रा करने। जी ठीक है। वो बहन गई थी वो उम्रा बहन करने। चाह रही है कि मैं क्या करूँ, मियाँ मेरा आने वाला है तो वो देखेगा वो के कपड़े पहने हुए हैं और ख़राब भी हो गया है एक सूट, तो वो निशान वगैरह लग गए या किसी हाँ तरीके जी से वो ख़राब हो गई। खराब होगा या वैसे ही, अगर वैसे ही है तो वो चाह रही है कि अगर खराब वो नहीं। मेरे बंदे को पता लगा तो वो मुझे तलाक पे ना आ जाए, तो फिर मैं क्या निशान वगैरह लग गया, कोई उसको पर्दा दाग वगैरह लग गया। झूठ थोड़ा बोल सकते हैं इस मामले में कि नहीं, मसलियत की बिना पर। क्या पूछूं? पूछ रही हैं कि मैं इस हवाले से कोई झूठ बोल सकती हूँ? हाँ, झूठ आप बोल सकते, झूठ की कोई बात नहीं। अगर झूठ से गुजारा होता ना तो ये झूठ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तलाक वगैरह का डर हो, हालात को दुरुस्त रखने के लिए और अपने घर में सुलह के लिए आप बोलेंगे, कोई डर नहीं। बाकी उस भाई को भी समझाएंगे तूने क्यों उसके कपड़े निकाले और क्यों पहने। उसको तो समझाया, उससे तो कोई बोल नहीं रहा, और उसका क्या हाल करें, उसको क्या कहें। नहीं, उसको भी ज़्यादा बुरा बनाना, कहा चलो गलती होगी पहन लिए उसने, उसके पास अपने कपड़े नहीं थे, बस कुछ ऐसे ही मसला था उसके साथ। अल्लाह रहम फरमाए। अगर वो गरीब भी था नहीं तो फिर आप खामन को भी समझाएं और आप भी करें ना, उस भाई की भी कुछ मदद करें ना, जो बेचारा ऐसा कि उसको कपड़े भी नसीब नहीं। तो उस वक्त आपको भी खबर लेनी चाहिए ना, आपको माशाल्लाह उम्रा भी नसीब हुआ, अच्छे भले हैं आप लोग। नहीं, भाई इस वो- तरह बुरी हालत में, ये भी बुरी बात। मुझे नहीं, वो उसकी बच्ची की बात करी, वो उम्रा करने गई चलो है। कोई बच्ची भी है उसको भी समझाए ना कि अपने भाई की भी खबर लिया करें, उसकी मदद करें, कोई भाई का भी हक बनता है। कपड़े थे भी कुछ उसके पास, कुछ उसने बस वो गफलत वो बताई भी कर कोई ली नहीं कि बाकी थोड़ा बहुत उसमें ना मतलब समझौता हो सकता है कि समझौता हो सकता है, कोई बड़े बात बड़े नहीं। खराब हो गए या ऐसे पेंसिल कलम पड़ा था उसका निशान आप लग अपने गया। खाउन को इस तरह को क्या करके कोई बहाना वो राजी कर ले, कोई हर्ज नहीं। 3 मौका पर तो अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया ना कि यहाँ झूठ नहीं होता, बिल्कुल नेकी खाउन जी में सुलह रखने के लिए, जंग में दुश्मन को गलत इतला देने के लिए, और 2 भाई लड़ पड़े उनमें सुलह कराने के लिए अपनी तरफ से भी बातें बना ली जाए तो अच्छी बात है, सुलह करा दी जाए। जी बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह। तो दावत के हवाले से मौलाना मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि इस वक्त दावत का जो काम हो रहा है वो फ़िरका परस्ती पे हो रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खालिस कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं। कहता हर बंदा यही है कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, यानी मैं कुरान और सुन्नत की दावत दे रहा हूँ, लेकिन दर पर्दा कुरान और सुन्नत के अंदर उसके अपने मसालिक, उसकी अपनी तरजीहात और उसकी अपनी तवज्जुहात हैं। तो इस हवाले से मैं एक बात बताता चलूँ कि हमारे शेख मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मद्दज़िल्लुहुल आली, जैसा कि मैंने बेशुमार दफ़ा अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, तो मौलाना की एक अज़ीमुश्शान किताब जो शायद हज़ारों की तादाद के अंदर और कई हज़ारों की तादाद के अंदर ये किताब छप चुकी है, वहदत उम्मत इसका उन्वान है। आप पढ़ेंगे देखेंगे कि तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमान, मौलाना उन सब को मुसलमान समझते हैं, और हर वो तरीका जो अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े होने के लिए एक मुसलमान अपना सकता है, और मौलाना दलाइल से ये बात साबित करते हैं कि उसकी नमाज, उसका रोज़ा और उसकी बंदगी अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर है। और ये किताब वहदत उम्मत मरकज़ुल हरमैन इस्लामी सतियाना रोड फैसलाबाद पाकिस्तान से बिला मुआवजा तलब की जा सकती है। इस किताब को मंगवाइए, पढ़िए और अपनी इस्लाह कीजिए। जी मौलाना, एक और सवाल हमें जिहाद ही के हवाले से मौसूल हुआ है कि आजकल मुख्तलिफ महाज़ों पर अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर और ख़ुद हमारे मुल्क के अंदर ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं, इनके बारे में शरई एतबार से हम क्या कह सकते हैं? इस तरह के मुनशर और गैर मुनज़्ज़म गिरोह जिनका कोई इमाम नहीं, सरबराह नहीं, अपने अपने तौर पर लोग ये काम कर रहे हैं, ये दीन की निगाह में कोई सही काम तो नहीं ना। ये इंतशार ही है, फसाद है ज़मीन में बर्पा करना, जिसका कुछ नतीजा नहीं सिवाय इसके कि मुसलमानों की शामत आए, ये बदनाम हो दुनिया का, ये फसादी कौम है, इसके सिवा को मिलता। मुनज़्ज़म हो, हुकूमत काम को अपने हाथ में ले, किसी तरीक़ा से काम, खुद कुछ हमला बज़ाहिर खुद हराम नहीं है, मगर ये जो है कि बेमौका खामखा बेगुनाहों को मारना, अपने मुल्क में जो दूसरे मुल्कों के सफ़ीर हैं उनको मारने का क्या हक़ है? सफारत खाने पर जो हमला करते हैं क्यों करते? जाकर वहाँ अमेरिका के मारे या जो करना करते फिरे, वो भी असल में तो इस्लामी हुकूमत का काम है। वरना अपने मुल्क में जिनको आपने अमान दी है वो हुकूमत की पनाह में होते हैं कि हुकूमत कहती है ये हमारे मुल्क में सफ़ीर हैं दूसरी हुकूमत, उनके साथ गद्दारी और उनके साथ जुल्म, दीन इसको कहाँ बर्दाश्त करता है? बल्कि जो लोग दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हुए हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका भले, वो भी पाबंद है कि जो वहाँ के कवानीन हैं वो उनके पर शरीयत है, सिवाय जो चीज़ें हराम हैं, बाकी जो मुल्की कवानीन है ना, वहाँ वो दीन की रोशनी में, मुल्क के कानून नहीं, अब उनके लिए दीन है।
کہ تم نے جب استعمال کیا اس حکومت سے ویزا لیا کہ ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، اس میں یہ خود ہی عہد آ گیا کہ جو قانون آپ کے ہیں ان کی اطاعت کریں۔ اس لیے باقاعدہ شرع اسلامی میں مستعمل کے لیے یہ صاف لکھا کہ جس ملک میں رہتے ہو نہیں وہاں کے قانون منظور، ہجرت کرو، وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کوئی تماشا ہے کہ رہتے وہیں ہو، کماؤ وہاں رہے اور ملکی قوانین کو توڑ کے؟ تو دین کو بدنام کرنے والے لوگوں نے نا اسلام کے بارے میں بہت غلط تصور لیا۔ ایسا جہاد کوئی نہیں، نہ یہ کوئی بات۔ آپ کی بات سے بات چل رہی ہے کہ اب 2 دن پہلے ہمارے ملک کے اندر امریکہ کے صدر تشریف لائے، ظاہر ہے کہ ہماری دعوت پہ آئے، ہماری مجبوریاں یا سہولتیں جو بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے وہ یہاں آئے، اور آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس کے رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سفارت خانے کے اندر قیام کرے۔ بچوں کے ساتھ جو کرکٹ کھیلی گئی ہے وہ بھی سفارت خانے کے اندر، اور وہ این جی اوز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی سفارت خانے کے اندر، اور جو رات بسر کی گئی ہے وہ بھی سفارت خانے کے اندر ہی، اور سارا اس کا سٹے جو تھا وہ سفارت خانے کے اندر تھا۔ میں نے سنا پڑھا نہیں انہیں دونوں اور اخبار یہ کہ حقیقت 5000 محافظ وہاں اس کے ساتھ آئے اپنے اس کے فوجی۔ یہ کوئی طریقہ؟ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو کوئی دین کے مطابق پہلے تنظیمیں بنے، کو اپنے ملک کی اصلاح کریں۔ دباؤ ڈالنا تو اپنے حکمرانوں پر ڈالیں، انہیں نہ تنگ کریں جو مہمان آتے ہیں دوسرے، ان کے پیچھے پڑے کہ تم ہمارے حکمرانوں بغیرت بنو، دین کو قائم کرو، تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ خوددارانہ قائم کرو۔ ان کو مجبور کرنا چاہیے، جو آنے والا اس کو پریشان کرنا یا مہمان کے ساتھ بس کوئی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں مسلمہ کذاب کے 2 جو قاصد آئے تھے، انہوں نے حضور کے سامنے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، نبی نہیں ہیں، مسلمہ نبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کروں، مگر یہ قاصد جو ہے نا ان کو قتل کرنا کوئی دستور نہیں، یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے دین کے۔ وہ آئے ہیں بات سنا کر چلے جائیں گے، وہاں جا کر جنگیں لڑنی ہے تو لڑتے پھر۔ تو دین کو سمجھنا چاہیے، جو اسلام میں جہاد کے قواعد ہیں پڑھنے چاہیے۔ اب جب بات ہوتی نا تو حالانکہ ہر آدمی جو میرے پاس بیٹھا وہ جانتا کہ میں کہتا ہوں جس دین میں جہاد نہیں وہ دین کوئی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہر سال ایک لشکر جانا چاہیے، مگر اس کے لیے کوئی قواعد ہے، طریقہ، تیاری ہے۔ اب حال یہ ہے کہ فاضل پرزے ہی ہمارے پاس نہیں، جو ہم خریدتے ہیں ان سے یہ تیارے وغیرہ، پرزے تو سارے ان کے پیچھے۔ پرزے تو بات کی بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر F-16 کا معاملہ کھڑے رہ امریکہ جائیں گے کے ساتھ ہوا، تو یہی اللہ یہ 15-20 سال گزرنے کے باوجود وہ تیاری نہیں ملے ہمیں۔ قرآن جو کہتا ہے کہ پہلے ہتھیار تیار ہو، علامہ البانی کہہ رہے کارخانے بناؤ، اپنے ملکوں میں تمہارے پاس اسلحہ اتنا ہو کہ تم محتاج نہ ہو، پھر کوئی وقت آئے گا۔ یہ کوئی طریقہ کہ خود بھی مرتے پھرو لوگوں کو اور بدنام کراؤ اسلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ نے جھوٹ کے حوالے سے 3 مواقع اب یہ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں جو چھوکرے پھرتے ہیں نا، جن کو نالف آتا نہ ہاں مولوی صاحب جہاد کا خلاف مخالف۔ میں کہتا تو پیدا کہاں ہوئے تھے جب سے میں جہاد کا، مگر جہاد کے لیے جیسے نماز کے لیے کہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، وقت پر پڑھی جائے۔ ایک آدمی ادھر منہ کر کے پڑھ رہا بے، اس کو بتانا نہیں کہ یہ نہیں نماز کا طریقہ، وہ کہہ رہے یہ نماز کا ہی منکر ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کا۔ تو آپ نے جھوٹ کے حوالے سے 3 مواقع بتائے کہ 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرانا، میاں بیوی کے تعلقات کو قائم رکھنا، اور تیسری جنگ کے دوران۔ تو بھائی نے پوچھا ہے کہ اس وقت کاروباری حالات بڑے خراب ہیں اور رزق حلال کے دروازے مفقود ہیں، مقفول بھی ہیں، تو اس حوالے سے کیونکہ کسی بندے سے پیسے لینے، کسی بندے کے پیسے دینے، تو اس میں بعض اوقات جھوٹ بولا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اور رائے تو بعد میں دوں گا، مگر اس سے پتہ چل گیا کہ اگر مسلمان غالب نہ ہوں، ان کے اپنے ہاتھ میں باغ ڈور نہ ہو، شریعت کا قانون ملک میں نہ چلتا ہو، تو پھر ایسے ہی ہیلے ڈھونڈ میں بھی فتوے دوں گا، آپ بھی، سارا دین اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، جان چھڑاتے جائیں گے۔ جھوٹ ویلے بھی بولتے ہیں لیکن فتویٰ آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ جو اصل علاج ہے ان مجبوریوں سے نکلنے کے لیے جو اصل طریقہ ہے کہ ملک میں حکومت اسلامیہ قائم ہو، شریعت کا قانون جاری ہو، یہ مجبوریاں نہ ہو رشوت دینے کی، جھوٹ بولنے کی۔ ورنہ جو حالات ہیں یہاں تو ٹھیک ہے کہ رشوت آپ دیتے ہیں، وہ رشوت کون سی؟ وہ ظالم جو حرام کھاتا ہے، آپ کا تو رشوت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یہ صدقے میں جا رہا، اللہ آپ کا شاید ثواب ہی لکھ لے، وہ بے ایمان حرام کھاتا جو صحیح کام کے لیے دینے پر مجبور ہو۔ جو حرام کام کراتے ہیں وہ تو پہلے ہی مجرم ہے۔ کام اگر کا صحیح نہیں کسی کا ہو رہا، اس کا حق نہیں مل رہا، یا اس پر ظلم خام خواہ کر رہی ہے حکومت، وہ جان نہیں بچا سکتا، تو ایسے موقع پر جو دیتا ہے نا، شکر ہے صحابہ کرام سے لے کر علماء نے اس کو صاف کر دیا کہ اس کو رشوت نہیں کہنا چاہیے، نہ یہ پڑھو کہ رشوت دینے والے پر لعنت، یہ رشوت دے رہا،
وہ تو بیچارہ اپنا حق لے رہا اور ظلم اپنے سے دفع کر رہا. رشوت وہ دیتا ہے جو دوسروں کا حق چھیننا چاہتا ہے, کسی پر ظلم کرانا چاہتا. یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں. اسی طرح جھوٹ کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی اعلیٰ کتاب ہے ریاض الصالحین, اس میں ضابطہ ہی بنا دیا اس حدیث کو لے کر. انہوں نے کہا یہ چینی نہیں, عام قانون بن گیا کہ جھوٹ صرف وہ حرام ہوگا جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے, اس کا کچھ مار ہڑپ کر کے اپنے کام نکالنے کے لیے اگر لوگ کہیں گے نا کوئی ضرورت پڑ گئی تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا, یہ اسی 3 چیزوں میں آئے. یہ پورا اس میں چیپٹر ہی پڑھنا چاہیے, بہت اچھے طریقہ سے انہوں نے لکھا. اسلام بے وقوفوں کا دین نہیں ہے, یہ جانتا کہ لوگ ایسی مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں, بتاتا, مگر ناجائز کام کے لیے نہیں, کام جائز ہو رہا. ایک تحریری سوال ہمارے پاس آیا ہے اور بھائی نے بہت ہی خوبصورت سوال ہمیں بھیجا ہے کہ میں باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتا ہوں, اللہ بھی کرتا ہوں, لیکن چونکہ بحیثیت انسان کئی کمیاں بیشی مجھ سے ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو دعا کے دوران ہی مجھے خیال آ جاتا ہے کہ تم نے تو یہ جرم بھی کیا ہے, یہ گناہ بھی کیا ہے اور یہ کوتاہی بھی کی ہے, تو درمیان ہی میں نماز میری دعا جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. تو اس کے لیے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ نہیں کرنا کیا, آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ نماز دعا کرتے وقت اگر یہ احساس پیدا ہو جاتا اتنے جرم کرنے کے بعد اللہ سے میں مانگ رہا ہوں, تو یہ بھی اللہ کا فضل سمجھیں کہ اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ قصوروار. اب اس کے بعد اگر تو آپ توبہ شروع کریں اور شرمسار ہوں, معافیاں مانگیں, تو اس خیال نے کتنا آپ کو فائدہ پہنچا. وہ لوگ جو بے فکر ہیں اور سوچتے ہی نہیں کہ ہم کرتے کیا, دعائیں مانگتے رہتے ہیں, وہ تو بڑے بد نصیب ہیں, ان پر تو مہر لگ چکی ہے. جو دعا کرتے وقت شرمسار ہوتا ہے, بڑی بات, مگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. پھر اس شرمساری کی لاج رکھے, وہ کام چھوڑے, ورنہ وہ نوبت نہ آ جائے جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو استغفر اللہ کہتے ہیں نا, ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج. ہم جرم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی معافی پھر مانگنی چاہیے, اور پھر استغفار کے بعد معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ ہم اللہ سے ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ چھوڑیں گے, دل میں یہی ہے کہ پھر داؤ لگ گیا, کرنا یہ استغفار, معافی مانگنا, مذاق کرنا اللہ. تو وہ کہتے ہیں ہمارا استغفار بھی استغفار کا سچی بات. نمازیں ہماری جرم ہے. ایسے نیک لوگ ہیں بیٹا جو عارف المعارف میں کہتے ہیں, شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, کہ شیخ ابو علی الدقاق فرماتے تھے کہ میں تو جب نماز کا سلام پھیرتا ہوں تو جس طرح عین موقع پر زنا کرتا کوئی آدمی پکڑا جانا, اتنا شرمسار ہو, قطرے شرم کے آتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے. نماز میں کوئی خیال اللہ کی طرف آیا, بس مشین کی طرح الحمدللہ سے شروع ہوئی, سلام پھر گیا, نہ کوئی اللہ کی یاد, نہ کوئی دھیان نا. تو یہی وہ چیز ہے جس کا شروع سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے اپنی اصلاح تو مسلمانوں کرو, کیوں دنیا کو قتل کرتے پھرتے. نمونہ دو گے تو انشاءاللہ امریکہ برطانیہ خود قدموں میں آ جائیں گے کہ ایسا اسلام تو ہمیں بھی چاہیے. پہلے کچھ بھی نہیں اور دنیا کو مارتے پھرتے, اس کا نام جہاد رکھ لیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے جی, کہتے ہیں جی یہ سفر کا مہینہ بڑا مشکل ترین مہینہ ہوتا ہے, اس میں بڑی آسمانی بلائیں اترتی ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی, اور اتفاق سے ہمارے پاس اس طرح کا سوال آیا بھی نہیں تھا, اور آپ نے ہماری توجہ اس طرف دلائی. ان کے بڑے بھائی حاجی خالد صاحب یہاں تشریف فرمائیں, یہ ندیم صاحب ہیں خواجہ صاحب کے بیٹے. میں نے آواز پہچانی, اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے خواجہ صاحب کو, اللہ تندرستی. بات یہ ہے بھائی کہ جس طرح اور چیزیں مسلمانوں میں غلط مشہور ہو گئی نا, وہم, اسی طرح کی یہ بےہودہ بات ہے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بہت منحوس ہے. اس بارے میں جعلی حدیثیں بھی خواجہ صاحب لوگوں نے گاڑ لی کہ آپ نے فرمایا جو آدمی مجھے یہ خوشخبری دے گا نا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا, اس کو یہ ثواب اللہ دے. حضور بھی تنگ ہوتے تھے کہ یہ مہینہ کسی طرح, سب جھوٹ, بالکل بکواس ہے. جیسے باقی مہینے ایسے ہی مہینے ہیں, کوئی مہینہ نہ سعد ہے نہ ناس ہے, نہ کوئی دن منحوس ہے. اپنے انسان کے ہماری کسی دن کو منحوس بنا دیتے ہیں اگر برے کام اس نے کیے, اور اگر اس نے اچھے کام کیے تو ہر دن جو دن ہے اس کے لیے وہ سعد ہی نیک ہے. وہی ہماری عید کا دن ہے, وہی ہماری عید کا دن جو تیری یاد میں گزرتا. جو دن اس طرح ختم ہوا نا کہ اللہ کو یاد رکھا پورا دن, کوئی غلط کام نہیں, اس کو عید سمجھے. اور اگر سال بعد عید آئی, ناچ ٹاپ کی ہے, کام کوئی, کیا عید ہے, وہ ماتم کی شاید. جی ندیم بھائی بات واضح ہو گئی. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. مہینہ کوئی نہیں ہے. اوکے, اللہ حافظ. جزاکم اللہ.
مولانا قرآن کریم نے انسانی نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، نفس لوامہ اور نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. تو بھائی نے ایک تو اس کی وضاحت طلب کی اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا ہے کہ نفس کی شرارتوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. کال لیں گے پھر. جی جی السلام علیکم. جی السلام، ہاں بالکل ٹھیک ہیں. اسماعیل بات کر رہے ہیں. جی مولانا تشریف فرما ہے، پوچھیے. السلام علیکم، کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، لندن سے اسماعیل بات کر رہے ہیں. اسماعیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ خیریت سے رکھے. جی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جی کسی اسپتال میں ایک مریض داخل تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، تو جس بیماری میں وہ مبتلا تھا اس بیماری کا کوئی علاج نہ تھا. مریض تھا آپ کے سامنے؟ کسی اسپتال میں ایک مریض داخل تھا. تھوڑا سا دوبارہ بتائیے. اچھا ہاں جی، ہاں ہاں تو اس کی حالت بہت خراب تھی، تو جس بیماری میں وہ مبتلا تھا اس کا علاج نہیں تھا. ہاں تو اب بیماری بھی کافی پین فل تھی. جی جی تو پھر جو سارے ڈاکٹر تھے انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ اس کو ہم ٹیکہ دے کے اس کو مار دیں، کیونکہ اس کی بیماری کا بھی جی خطرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ پھر وہ علاج ہو گیا طرح کی مار رہا ہے. تو پھر سارے ڈاکٹر نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم اسے لیگل انجیکشن دے کے پھر ہم اس کو مار دیتے ہیں. ٹھیک. کیسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. ایک دفعہ پہلے بھی ایسا سوال آیا تھا مولانا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر یہ قانون ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ قریب المرگ ہے اور اس کو شفا بھی نہیں ہو سکتی اور اس کی تکلیف بھی حد سے زیادہ ہے، تو پھر اس کے ورثہ سے پوچھ کے اس کو کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آرام کی نیند سو جائے، یعنی مر جائے. تو اس کے بارے میں بھائی اسماعیل نے لندن سے پوچھا ہے کہ شرعی طریقے پر ایسا کرنا نہیں. شریعت کی روشنی میں اسماعیل بھائی یہ حرام ہے، کسی کوئی حق نہیں ہے کسی کی زندگی ختم کرنے کا. یہ بالکل نا کافرانہ ہے، قتل ہی ہے، قتل. کوئی حق علاج یعنی اگر انہوں نے اپنے قانون کے اندر اس کی گنجائش رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قانون اسلام کے اندر کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کب اس کو شفا دے دیں. اور پھر انسانی عزت و احترام بھی یہی ہے کہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے اس کا، اللہ شفا جب تک وہ فطری طور پر نہ مر جائے. نہیں اپنی موت مرنے دینا. جی جی یہ ظلم کر. جی جواب پورا ہو گیا. جانوروں سے کر سکتے ہیں. جانور مولانا یہ فرما، ہاں کہ کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی دوسرا ہے، وہ بہت تنگ ہے، تڑپ رہا، تو اس کو آپ چھری سے ذبح کر دیں، بے شک یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ مرنے نہ دے اس کو، ویسے ہی تڑپتا. آپ جانور کو بھی بے شک وہ حرام ہے، خنزیر کتا، اس کو بھی ذبح کرنے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کریں تو یہ دین میں اس کا حکم ہے. اس کی وہ راحت پہنچانی چاہیے. اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی کھال پھر اور اس کا سارا جو ہے نا گوشت وغیرہ وہ اگر ڈاکٹروں کے کام آ جائے نا باہر کے علاج کے لیے، اندر نہیں کھانے کے لیے، تو استعمال کا پاک ہو جاتا. جو ذبح کرنا نا وہ نجس خون کو نکال دیتا، وہ جانور ہو جاتا پاک، پھر حلال نہیں ہوتا، پاک ہو جاتا، استعمال خارجی اس کا ہو جاتا. جیسے بعض امراض کے اندر شیر وغیرہ کی چربی استعمال کرتے ہیں. یہ کام کرنا چاہیے. اگر دیکھ رہے ہیں بیچارہ تڑپ رہا ہے، ختم کر دیں. جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے. جی جی اسماعیل بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ سلام پوچھا یہ کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ آپ کی آواز نہ صحیح طریقے سے نہیں ہم تک پہنچ رہی. آپ کو شاید آپ کے سسٹم میں پرابلم ہے. جی دوبارہ کر لیں کال. یہ نفس. جی نفس کی 3 حالتیں، قسمیں تو ہوتا نا، یہ 3 الگ گڑائیں گے، کوئی اندر آدمی کی چیز ہے، چیز ایک ہی ہے، حالتیں ہیں اس کی. جیسے ایک ہی آدمی ہے، کبھی وہ تندرست ہے کبھی بیمار ہوتا ہے، وہ آدمی نہیں 2 بن گئے، پرسن ایک ہی ہے. اسی طرح یہ نفس ایک ہی چیز. نفس ہے خیر و شر میں تمیز، جو اچھائی برائی کو سمجھنے کی چیز جو اللہ نے اندر رکھ دی نا، یہ نفس ہے. یہ کچھ شرارتی نہیں ہے. وعلیکم السلام. جی جی کون ہے؟ جی فتاوی آن لائن ایک دینی پروگرام ہے، سوال و جواب کا. اگر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں ہم سے. نہیں جی نفس کوئی شرارتی چیز نہیں، نہ کوئی بری چیز ہے. نفس انسان کو اللہ نے وہ شے عطا کی ہے جس سے یہ انسان ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بالکل جیسے کوئی چیز نگلا دی جاتی ہے نا منہ کھول کے، اللہ نے
پیدائش کے وقت ہی ماں کے پیٹ میں اس کے اندر اتار دیا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی، یہ خیر و شر کی تمیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، اب آ رہی ہے بات؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ دوسرا میں یہ سوال تھا کہ جب یہاں کوئی بندہ مر جاتا ہے ہاں ہاں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو فریز کروا دیتے ہیں تاکہ جس بیماری سے وہ مرا ہے تو اس بیماری کا فیوچر علاج نکل آئے تو پھر اس ڈیڈ باڈی کا علاج کر کے اس سے کیا پتہ زندہ کیا جائے۔ تو یہ ان کی تھیوری ہے، یعنی کیا کیا جائے؟ ڈیڈ باڈی کو ڈیڈ باڈی کو فریز کر دیں، فریز تو کر لیا لیکن کرتے کس لیے ہیں؟ کرتے کسی تاکہ جس بیماری سے وہ مر اس بیماری کا فیوچر علاج نکل آئے تو اس کا اچھا علاج کر ٹھیک کے ہے ڈیڈ ٹھیک باڈی کو زندہ کیا۔ ہے، یعنی طبی نقطہ نظر سے اس کو فریز کرتے ہیں کہ تاکہ اس پر ریسرچ کی جا سکے اور اس کی بیماری کے ساتھ دوسروں کی بیماری کا علاج کیا جا سکے یا تلاش کیا جا سکے۔ جی جی ہاں جی، اگر ایسے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو اچھے طریقہ سے رکھنا نا فریز کر کے، کوئی بات نہیں، ریسرچ کریں، بیماری کا علاج دریافت کریں، کوئی بات نہیں، بے حرمتی نہیں لاش کی ہونی چاہیے، اچھے طریقہ سے اس کو لیکن جو تصویر کسی کی ٹانگ کاٹنا پڑتا ہے، اس کو ڈسیکشن کرنا پڑتا ہے، مطلب ظاہر پوسٹ مارٹم کرنا تھا اس کا، جی جی تو ایسے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ پوسٹ مارٹم کرنا مطلب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے تبھی بچے سیکھیں گے کہ نہیں، پوسٹ مارٹم کرنا دو وجوہات سے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا پتہ تو چلے گا نا کہ یار یہ طبی موت مرا ہے یا زہر دے کے مارا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہاں جی بالکل، کیونکہ اس کا مقدمہ اس کی بنیاد پر ہی درج ہوگا نا کہ یہ بندہ مارا گیا ہے، مرا نہیں ہے، بظاہر لگ ایسے ہی رہا کہ بندہ مر گیا ہے۔ نہیں میرا سوال ہی سمجھے میرا آپ جی جی میرا سوال کہ اگر یہاں پہ کوئی بندہ مرتا ہے ہاں ہاں کچھ لوگ اس بات سے یقین رکھیں کہ اگر اس کی ہم ڈیڈ باڈی کو فری کر دیں ہاں ہاں تو کیا پتہ 10 سال بعد جس بیماری سے وہ بندہ مر رہا ہے علاج نکل آئے، جی جی ڈیڈ باڈی کا علاج کر کے اسے زندہ کیا جا سکتا۔ اچھا یہ سوچ رہے ہیں یورپ والے؟ ہاں یہ سوچ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی وہ فریز اس حوالے سے، میں سمجھ گیا اسماعیل بیٹے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اسے فریز نہیں کرتے کہ اس پر تجربات کریں گے، اس کو تو محفوظ رکھا آنے والے وقت کے لیے کہ ممکن ہے کہ جس بیماری سے یہ مرا ہے اس کا علاج دریافت کر کے اس مردے کا علاج کر کے اس کو زندہ کیا جا سکے۔ یہی بات ہے نا آپ جو فرما رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو سکتا تو کر لیں کوشش، کوئی بات نہیں، اس کو جیسے بے ہوشی ہوتی ہے، بے ہوش ہے تو اس کو پھر اگر زندگی ٹھیک مل جائے، بعد میں کوئی علاج نکلا ہے، مرا تو وہ نہیں نا صرف فریز ہی کیا ہو، جیسے غشی تاری ہو جاتی، جس صورت میں وہ مرا نہیں، فریز نہیں ہے، مرا ہوا ہی نہیں، مرا تو پھر کیا ہونا، علاج ہونا، ان کے نزدیک مر چکا ہے، ہاں مر چکا ہے، ان کے نزدیک مر چکا ہے، لیکن اس کے یقین ہے کہ بعد میں کیا پتہ آنے والے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت کے اندر اس بیماری جس سے یہ مرا ہے اس کا علاج دریافت ہو جائے اور اس مردے کا علاج کرنے سے یہ زندہ بھی ہو جائے۔ اگر اتنا علم ترقی کر جائے تو کوئی بات نہیں، کر لیں، اگر لوگوں کو زندگی دوبارہ مل سکی کوشش کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ مطلب ایک طرح موت سے جنگ کرنے کی بات نہیں ہوئی، اس سے مطلب کوشش یہ اس میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس طرح چیر پاڑ اور یہ طبی تجربات، اس کے لیے غیر مسلموں کی لاشیں استعمال کی جائیں۔ ہمارے اسپتالوں میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ غیر مسلموں کی لاشیں مل جائیں تو ان کو کر لیں، اور مسلمانوں کی لاشوں کا حتی الامکان احترام ہی کرنا چاہیے، دفن کر دیں، مجبوری کوئی بن جائے قانونی تو الگ بات، ویسے احترام سے دفن کر دینا چاہیے۔ جی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ آپ کا بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں آپ کا بھی بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں جی ضرور، جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔ یہ نفس کی 3 حالتیں آپ بتا رہے تھے۔ 3 حالتیں، جیسے آنکھ ہے نا، کسی کی بہت تیز بینائی ہے، کسی کی صحیح ہے، کسی کی کمزور ہے، ایسے ہی ہے نفس کی حالت ہے کہ انسان کے اندر یہ جوہر جو اللہ نے رکھا ہے، اگر تو یہ برائی کی طرف مائل ہو جائے، آدمی غلط عادتوں میں پڑھ کر گمراہ کر دے اس کو، تو پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی مدھم ہو جاتی ہے جو نیکی برائی کا فرق سمجھاتی تھی، پھر الٹا وہ عادی ہو جاتا ہے کہ اندر سے برائی کی ترغیب ملتی ہے، بجائے نیکی سکھانے کے وہ برائی سکھاتا ہے اندر، اس کو پھر نفس امارہ کہتے ہیں کہ برے کام کو سکھاتا ہے اس کا اندر، جو ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑا سا، کہیں بیٹھا نیک باتیں سنی، پھر وہ بدل کر نفس لوامہ ہو جاتا ہے، جو غلط کام ہوتے ہیں مگر وہ اندر سے آواز آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، جس کو ضمیر کی ملامت کہتے ہیں کہ برا کیا، چھپتا پھرتا، پردہ ڈالتا، اور آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ نیکی سکھاتا، بدی کی طرف وہ کوئی آدمی کو ترغیب نہیں دیتا، بالکل ٹک جاتا دین پر، اطمینان کہتے ٹک جانے کو،
اطمینان جو کہتے ہیں اطمینان، یہ ہے ہی معنی عربی زبان میں ٹک جانا، اس لیے برتن اپنی جگہ گرانتی پر ٹک گیا نا، ادھر ادھر نہیں وہ ہوا، تو اطمئن الاناء، برتن جم کر چراغ اگر جل رہا جو پرانے دیے ہوتے تھے، سیدھی لاٹ ہے، نہ ادھر جھکی نہ ادھر، تو اطمئن السراج، تو دل مطمئن کہ بس اب نیکی پر ٹک گیا، جم گیا، ہر وقت نیکی کی بات، نفس ایک ہی، ہمارا جب تک ہوتا اس کی شرارتوں سے پناہ مانگنی، جب برا بن جاتا نا برائی سکھاتا۔ جی ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوال ہمارے پاس آیا ہے، وہ تاریخی کتابوں کے اندر امام حسین کے واقعے کے ساتھ 3 شرائط بھی لکھی جاتی ہیں کہ جب ایک مقام پہ جا کے امام صاحب نے 3 شرائط پیش کی، تو بھائی کا اس حوالے سے سوال ہے کہ حضرت حسین اگر یزید کے خلاف اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے تو حق سمجھتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے تھے، تو انہوں نے وہ 3 شرائط کیوں کر پیش کی تھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا یزید سے میری ملاقات کروا دی جائے، تو یا مجھے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے بھجوا دیا جائے۔ ایک تو اس تینوں باتوں کی تاریخی حیثیت بھی بتا دیں، اور پھر امام صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو پھر وہ جہاد جس کے لیے گئے تھے وہ کہاں گئے؟ بات تو ہے تفصیل طرف، یا مختصر محفل میں بیان نہیں ہو سکتی، مگر پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو ہے نا کہانی کہ آپ نے یہ 3 شرطیں پیش کی تھیں، یہ حکومت کی ڈس انفارمیشن، جیسے جھوٹ بولتی ہیں نا حکومتیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، یار حسین کون سا جہاد تھا وہ تو پچھتاتے تھے، بعد میں وہ یہ منتیں کرتے رہے، یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے جو کتابوں میں بھر دیا گیا۔ اس کے مقابلہ میں وہ روایت ان کو نہیں اچھی لگی جو ان کے ساتھ آدمی مکہ سے لے کر شہادت تک ساتھ رہا، عقبہ ابن سما، وہ کہتا اللہ کی قسم میں ہی اونٹ بٹھاتا تھا، میں ہی اونٹ کا گھٹنا کھولتا تھا، اللہ کی قسم ہے ہم نے مرتے دم تک یہ بات نہیں کی۔ شیخ کال لے لیتے ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ السلام علیکم۔ جی میں نے کچھ کویسچنز پوچھنے تھے اسلام کے بارے میں۔ جی فرمائیے بہن۔ جی سب سے پہلے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کچھ عرصے سے پڑھ رہی ہوں سورہ فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ فجر، اور سورہ فتح پڑھتی ہوں ظہر کے بعد، عصر کے بعد پڑھتی ہوں سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ سجدہ اور سورہ ملک۔ آپ کے خیال میں کیا یہ احادیث سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہیں؟ کیا جو ترتیب آپ نے اختیار کی ہے کیا وہ سنت کے عین مطابق ہے، یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا؟ ہاں جی۔ جی مولانا۔ میری بچی یہ صورتیں جو آپ نے پڑھنا شروع کر رکھی نا نمازوں کے بعد، جی یہ کئی روایتیں ایسی آتی ہیں دخان وغیرہ یاسین پڑھنے کی، مگر ان میں ثابت نہیں کوئی، اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول سے یہ چیزیں ثابت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے رات کو سونے سے پہلے جو صورتیں پڑھی ہیں نا ہمیشہ وہ پڑھنی چاہیے، کون کون سی ہیں وہ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ، ہاں جی، ایک ہا میم سجدہ وہ نہیں، جی جی ہاں جی پتہ ہے، الف لام میم سجدہ، اور دوسری ملک، ہاں جی، اور 2 صورتیں اور ہیں وہ بھی آپ پڑھتے تھے، ایک سورہ بنی اسرائیل، اچھا، ایک سورہ الزمر، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک کون سی ہے؟ الزمر، الزمر، زمر، زمر، اچھا، وسیق الذین اتقوا الی رب الی جنت الزمر، زمر اور لفظ آتا ہے، گروہ کے معنی میں آتا ہے، گروہ۔ یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ صحیح حدیث ہیں، یہ واقعہ جو کہتے ہیں نا کہ رات کو پڑھو فاقہ نہیں ہوتا، یہ بھی حدیث نہیں صحیح، یہ یاسین وغیرہ کی بھی نہیں صحیح، ویسے تو قرآن میں پڑھتی رہے آپ بسم اللہ برکت ہے، مگر یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ احادیث میں آیا اور ان کی آپ نے ترغیب، یہ نہیں سامنے۔ اچھا تو یہ سورہ واقعہ کا تو بہت ساری احادیث انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں کہ فلاں حدیث میں ہے، فلاں اس کا راوی ہے، تو وہ کتابیں اگر 1000 بھی ہوں نا ان سے لکھتا جائے فلاں جگہ بھی پھرتے سے وہ اتنی حدیثیں نہیں بن گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا میں نے پڑھا تھا، روایت ایک ہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی بچیوں کو سکھا دیا، ہاں جی ہاں جی، یہی ہے بیٹا، یہ کروڑ کتاب میں بھی ہو تو روایت تو ایک ہی ہے، مگر یہ ثابت نہیں۔ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بہت پر نہیں ہے، اچھا یہ ساری چیزیں پرکھی ہوئی ہے، جانچی ہوئی، نہیں ثابت یہ۔ اچھا صحیح ہے۔ اور ایک میں نے آپ سے پوچھنا تھا پلکنگ کے بارے میں کہ آیا کہ اگر بھی اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن ہو، اور ایک یہ ہے کہ میرے ایکس کا آرڈنری بال ہے،
تو اب اپنے ہسبینڈ کی بھی پرمیشن ہو، کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے منع کیا ہے اس کے بارے میں۔ یہ بالکل مولانا جواز کا ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے میاں کی اجازت ہے اور اپنے میاں ہی کے لیے آپ ایسا کام کرتی ہیں جی تو جائز ہے۔ تو لیکن اس سے میاں کو تو نہیں گناہ ہوگا کہ آخرت میں ان کا مواخذہ ہو؟ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں اس سے ہوگا، آخر اس کی بھی خواہش ہے نا کہ آپ اس کو اچھی۔ اچھا، تو ایک کوشچن میں نے اور پوچھنا تھا کہ تھوڑا واضح سن لیں بات۔ یہ میری بچی جیسے ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بچی نے کہا تھا نا کہ میرا خاوند پسند کرتا ہے کہ میں اپنی بھویں باریک کروں، تو انہوں نے کہا جس میں تیرا خاوند خوش ہے تو ہر زینت اس کے لیے کر۔ یہ فتح الباری میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ اس لیے جو بنوا کر ایسی چیزیں بے حیائی کے طور پر پھرتی ہیں گلیوں بازاروں میں لوگوں کو دکھا، وہ بیٹا مجرم ہے، وہ قصوروار ہے۔ اپنے خاوند کے لیے اور جو زینت کرے یہ عبادت میں شامل ہے۔ یہ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ ذرا صبر کریں، یہ میری بچیوں سب کو چاہیے کہ کریں، ایسا نہ ہو کہ خاوند باہر دفع ہو جائیں۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں نماز نہ پڑھے بیوی گھر سے بلا اجازت باہر جائے اور زینت ترک کرے، وہ بن سنور کر نہیں آتی، میک اپ نہیں تو مار سکتا۔ یہ جرم میں آتا ہے دین کی روشنی میں کہ تم خاوند کے لیے کیوں کشش پیدا نہیں کرتی؟ وہ باہر عورتیں دیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ عین عبادت ہے، غیروں کو دکھانا یہ جو۔ اچھا، اب غیروں میں بھی اب دیکھیں کہ اب جیسے دیور وغیرہ ہے ان سے پردے کا آیا ہے، لیکن اب ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے اس طرح پردہ کر سکیں، تو کیا یہ اب نیت تو اپنے ہسبینڈ کے لیے ان کے لیے تیار ہوئے ہیں، اگر کوئی اور آ گیا باہر سے اور اب نیت ہماری اپنے ہسبینڈ کے لیے ہے تو اس میں پھر ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ نہیں بیٹا، میں نے اس پر جو خطبے دیے اب کیا کریں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، اگر وہ خطبات بھی جو 2 جلدیں چھپی ہیں نا یہاں سے لے لیں آپ۔ میں نے حجاب کے مسئلہ پر بھی طویل کلام کیا، اس کو بھی علماء نہیں نہ سمجھتے، کوئی کہتے ہیں دیور سے بھی پردہ، بیٹ سے بھی پردہ، بھائی زندگی حرام ہو جائے کدھر جائیں گے لوگ؟ الگ الگ گھر وہ رہ سکتے ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ دیور کے سامنے بھی ہاتھ پا سکتی، ہاتھ اور منہ جو ہے نا یہ ننگے کیے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی پردہ نہیں ان سے، مگر سادگی کے ساتھ۔ جب یہ لوگ گھر میں ہوں تو پھر زیادہ بننا سنورنا نہیں چاہیے۔ جب علیحدگی میں خاوند بیوی ہوں گے جو جی چاہے آپ بنے سمجھ، جب یہ سارے ہوں تو سادہ طریقہ سے، بالکل میک اپ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ جیسے اب ہم ان کے گھروں میں گئے ہیں تو اگر بالکل سادے بھی، اب وہ گھر میں ایک سال میں کہا جاتا ہے جناب بالکل مائی بنی ہوئی ہے، ماسی ہے، ایسے ہے، تو اب نہیں، وہاں بچی آپ مائی بن کر جائے، وہ کہنا یہ تو مائی آ گئی، وہاں مائی رہیں۔ جب آپ علیحدگی میں ہوں گے اپنے کمرہ میں، وہاں آپ دلہن بنے، بیوی بنے، وہ ان کے گھر جا کر آپ کو مائی نہیں بننا تو اور کیا، انہوں نے آپ کا کیا دیکھنا اور کیا ان کو تعلق ہے آپ سے؟ وہاں تو صرف آپ ملنے کے لیے گئی ہیں بھائی بہنوں کو، سادہ جائیں، وہ کہتے ہیں مائی آ گئی تو کہتے ہیں کم وقت ہے۔ اچھا، اور ایک میں نے اور پوچھا تھا پردے کے بارے میں کہ چادر کا جو نقاب ہوتا ہے، اب میرے ہسبینڈ آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں، میں نقاب کرتی تھی چادر سے، اب انہوں نے مجھے اس چیز سے منع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نقاب نہیں کرنا ہے آپ نے، یا تو آپ برقع لو یا پھر ایسے نہیں ہوگا۔ تو اس میں اجتہاد کی وہ نہیں ہے کہ اب ہم دیکھیں برقع اگر نہیں لے سکتے ہیں تو چادر لے کے اس کا نقاب کر لیا ہے، اپنے چہرے کو کور کر لیا ہے۔ یہ آپ کے خاوند نے جو کہا یہ ان کی اپنی مرضی، میں نہیں یہ کہتا کہ سب کو برقعے اڑاؤ، برقع تو بعد میں لوگوں نے چلو آسانی کے لیے نکال لیا کہ سنبھالتے کہاں پھریں گے چادر کو، ورنہ اصل پردہ تو بیٹا جلباب کا، یہ قرآن نے جلابیب کا کہ بڑی چادر ہونی چاہیے، موٹی ہونی چاہیے، وہ اپنے سروں پر لیں، اس کا پلو آگے لٹکائیں۔ جو اصل پردہ تھا نا وہ آپ کے خاوند ہوں یا میں ہوں، دوسرے سب نے کر دیا برباد۔ اب جو بچیاں سب کچھ چھپایا ہوا، آنکھیں ننگی ہیں، کچھ نے اینکیں پہنی ہیں، کچھ ویسے ہی ہیں، بھائی آنکھ کا تو پردہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں نے کیا پردہ کیا ہو کہ جو حصہ چھپانا تھا کہ آنکھ سے نہ لڑے وہ تو ننگا کیا اور فوکس ہو گیا کہ ساری چیز چھپائی، اب آنکھ ہی آنکھ کو دیکھے گی، غضب ہو گیا۔ آنکھوں کے آگے چادر لٹکانی چاہیے، آپ بے شک باقی سارا چہرہ بھی ننگا رہا ہے کوئی بات نہیں، اوپر سے اس طرح لٹکا ہے، ہم چادر لٹکا سکتے ہیں، تو ابھی نقاب میں بتا رہی ہوں، آپ راستہ دیکھیں، یہ حصہ ننگا بھی ہوگا کوئی بات نہیں، آنکھ جو ہے نا اس کے آگے ہونا چاہیے۔ آپ ایسا کریں گے کہ کسی کو کیوں بیٹا، جو صحیح پردہ آنکھ ننگی کر لی ہے جس سے تو ایک دوسرے کو دیکھنا، باقی چھپاتے پھرتے، یہ کسی بے دین نے یہ ایجاد کیا، بڑا بے ایمان نکلا کہ ان کو دھوکہ دو کہ بہت نقاب کیا ہوا، کیا فائدہ اس نقاب؟ فتنے کی چیز تو آنکھ ہے، زہر آلودہ تیر جو دل میں چبھتا ہے، آنکھ کے سامنے نہ ہو، باقی سب کچھ بھی ہو نا بے پردہ، کچھ نہیں بگڑتا۔ فتنہ تو سارا جو ہے نظراتن فابتسامتن فسلامن فکلامن فموعدن فلقاء، یہ عرب شاعر نے
میری بیٹی کس طرح ساری برائی سمجھا دی کہ کیسے غرق ہوگے. پہلے دیکھو گے ایک دوسرے کو, پھر مسکراؤ گے, پھر باتیں شروع ہو جائیں گی, پھر وعدہ ہوگا, پھر تباہی, سب پھر جو کچھ ہے برباد ہو جائے گا. اس لیے آنکھ کو بچانا. آپ بے شک باتیں کریں, چہرے کا کچھ حصہ بھی ننگا. اب بڑا اچھا پردہ تھا آپ کا, چادر جو ہے نا اس کا ایک پلو آگے ہونا چاہیے جس سے آنکھ نہ آنکھ کو دیکھتی ہو, باتیں بے شک جو جی چاہے ہو. آنکھ جو نہیں نہ بچاتا وہ کوئی پردہ نہیں, بے شک وہ جو چاہے پہنے پھرے. صحیح بات جو ہے میں نے وہ بتا دی. اس کی ہی نہیں کوئی فکر کرتے, کپڑے پہناتے ہیں. چادر کا پردہ بہت اچھا, موٹی چادر ہو, کھلی چادر ہو, اس کو اپنے چہرہ کے آگے بھی. میں نے تو لٹکا کر بھی دکھا دیا. میرے پاس بچے بیٹھے ہنس رہے ہیں کہ بابا جی کیا کریں. بابا جی بتا رہے ہیں کہ کرنا صحیح سر بھی ہے, باقی بے شک ننگا رہا ہے کچھ نہیں. مولانا آپ کی طرف ایک سوال ہم نے کیا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو اگلے ہفتے تک کے لیے مؤخر کر لیں, کیونکہ وہ بڑا اہم اور ضروری سوال تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. بہت اہم ہے جی انشاءاللہ اس کو بچا کے رکھتے ہیں, بچا کے رکھیں. اور انشاءاللہ خطبے بھی آ رہے ہیں. تو پردے کے حوالے سے ایک اور سوال ہمارے پاس ہے, وہی کر لیتے ہیں تاکہ اس کو بقایا رکھ لیں سوال کو. تو پردے کا حکم کب نازل ہوا تھا, اس کی تفصیل بتا دیں. پردے کا حکم جو ہے شریعت اسلامیہ میں یہ سورہ احزاب میں نازل ہے. سورہ احزاب میں نا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا, حضرت زینب بنت جحش سے آپ نے نکاح کیا, تو منافقین نے پروپیگنڈے کیے, اسکینڈل بنائے, بہت بدنام کرنے کی کوشش کی حضور کے گھرانے کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا دی, گھروں میں رہو, اپنے آپ کو بنا سنوا کر دکھاتی نہ پھرو, پردہ کے پیچھے سے لوگوں سے بات کرو. یہ ساری باتیں ہو گئی. نبوت کا شاید 20واں برس تھا, بس چوتھی ہجری کے بعد کے یہ کام ہے. چوتھی ہجری کے بعد, خندق کے بعد کا نہیں, خندق کے بعد ہی. خندق 5 میں نہیں ہوا, نہیں کئی زیادہ کہتے ہیں 4 کو, کچھ 5 کو, بس یہی عرصہ تھا اس زمانے میں. یعنی نبوت کے 18ویں 19ویں یا 20ویں برس کے اندر یہ یہاں ایک بم پھنکانا اللہ نے, جس سے یہ سارے متجددین اور بے دین جو قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں ان کا فتنہ ختم ہو گیا. وہ یہی کہ اللہ کے رسول کی بیویاں جن سے نکاح حرام ہے, مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا, مائیں ہیں, ان کو جب کہا کہ جس نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہو من ورائے حجاب, پردہ کے پیچھے سے مانگے. اور آگے یہ فکرہ بولا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے یہی سامان. اب ان کے دل پاک اور مفتیوں کے, جب اس کے لیے کہا کہ پردے کے پیچھے. اب حرامی جتنی جی چاہے تعویلیں کرتے پھر, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات اللہ سے زیادہ تم بہتر جانتے. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, تمہارے دل بھی تب پاک رہیں گے, نبی کی بیویوں کے بھی تب پاک. پردہ حجاب ہوگا درمیان میں. ان کے بارے میں یاد نہیں دی, اور عورتیں ان سے زیادہ پاک کون. دوسری عورتوں کے بارے میں آدمی کیسے پاک خیال رکھ سکتا, وہ تو مائیں تھیں عمر. یہ جھوٹے قرآن سے ٹھٹھا کرتے ہیں, عمل نہیں ہو سکتا تو معافی مانگیں کہ اللہ ہم قصوروار ہیں, دور چلے گئے دین سے. مگر کیوں بہانے بنا کر قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں, کھلا ملنا چاہیے. یہ سورہ احزاب کی ہے سامنے. جزاکم اللہ خیرا. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام فتاوی آن لائن کے مربی اور استاد اور سرپرست, اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان میاں طاہر کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اس کے ساتھ میں دوبارہ پھر یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ کتاب وحدت امت پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے والی اور سب کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرنے والی اور یہ گر سکھانے والی کتاب دلیل کے ساتھ مرکز الحرمین الاسلامی سے بلا معاوضہ حاصل کی جا سکتی ہے. دوبارہ نوٹ کر لیں, کتاب کا نام ہے وحدت امت اور لکھنے والے ہیں فتاوی آن لائن کے مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی, اور آپ حاصل کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.